اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو انعمت علیکم جو نعمتیں میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر۔ تمام جہانوں پر یعنی اس وقت نہیں، جب بنی اسرائیل تھے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ آگے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو شیئا کسی چیز کا، ولا یقبل منها عدل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے تاوان، فدیہ، رشوت وغیرہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے گی اس کو بلا اذن شفاعت، ولا هم ینصرون اور وہ نہ مدد کیے جائیں گے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا شرف بخشے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، امت کی عصمت۔ آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان تمام باتوں کو پورا کیا، یعنی آزمائش میں پورا اترے وہ۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تم کو للناس اماما لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے اللہ میری اولاد میں سے، یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں سے آزمایا تھا، جن کلمات سے آزمایا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، حضرت طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات سے آزمائش کی گئی۔ 10 میں سے 5 کا تعلق سر کی طہارت سے اور 5 کا تعلق پورے جسم کی طہارت سے، جسے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی سنت سے: مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بالوں کو نوچنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، استنجا کرنا۔ رابی نے کہا 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں، البتہ وہ کلی کرنا۔ یعنی اب اس میں کافی چیزیں زیر غور ہیں کہ بغل کے بال کو نوچنا یہ سنت میں سے، اگر کوئی نوچتا ہے تو یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی بلیڈ وغیرہ سے اس سے صاف کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نوچنے کا فائدہ یہ ہے کہ جسم میں بو نہیں آتی، اگر آپ نوچیں گے تو اس سے جسم میں بو پیدا نہیں ہوتی، بغلوں میں بو نہیں ہوتی، اسی وجہ سے سنت میں حکمت ہوتی ہے، سنت میں حکمت ہوتی ہے، تو یہی حکمت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ داڑھی بڑھانا، مونچھوں کو پست رکھنا، ہم نے اس کے الٹ کر دیا، ہم نے داڑھی کو کم کر دیا بالکل اور مونچھوں کو بڑا رکھا ہے، جبکہ مونچھیں بڑی رکھنا یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور علیہ وسلم کی عادت برکت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب مونچھیں اتنی پست ہونی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ان کا دخول نہ ہو، جیسے پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانے میں داخل نہ ہو۔ بعض اوقات دیکھے گئے بعض لوگوں کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اور وہ ان مونچھوں میں اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ شریعت بنا ہے۔ اب اس میں ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ
قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو امام بنایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے میں بھی ہمارے دین پر دلیل ہے، حجت ہے، یعنی ان کو امام بنانا بھی ہمارے دین کی خاصیت ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اس کا داعی صرف اسلام ہے، یعنی حج بیت اللہ کی طرف جو بلاتا ہے وہ صرف اسلام ہے، جو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں جو حضرات ہیں ان پر دین اسلام کو ماننا واجب ہے، یعنی جیسے یہود و نصارہ تھے، مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ یہاں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ بھی فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن جب یہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا۔ تو یہی ہے نا کہ ان کو واجب ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین یعنی دین اسلام کو وہ مانے اس وقت۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستاروں کی خدائی کا انکار کیا، بت پرستی کا رد کیا، اسلام بھی اسی کا داعی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی، اسلام میں بھی یہی خاصیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ مینڈے کو ذبح کرایا۔ اس تاریخ و سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرنا صرف دین اسلام ہے، جو کہ کفار و مشرکین نہیں کرتے لیکن فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی قربانی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بنایا، امام کی نسبت ان کی طرف کی، لیکن یہ بھی ہمارے دین پر کیا ہے؟ حجت ہے، ہمارے دین کی ایک قوی ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ قوی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعتراض یہ ہے کہ صرف اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کی، تمام لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو فرمایا یہ آیت مبارکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ شفقتاً اور فطرتاً ہے انسان اپنی اولاد کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ میرے اولاد میں سے بھی امام بنا۔ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ کفار تھے اور ظالم تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی دعا کی ان کے لیے، تو اس کا جواب یہ کہ یہ طبعاً ہے کہ طبعاً انسان اپنی پوری اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اگرچہ وہ نافرمان کیوں نہ ہو۔ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جو فرما بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو غیر فرما بردار ہو اس کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے۔ ایک بات ہاں، دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرف دھیان نہیں گیا، جب یہ فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میری امت میں سے یا میری اولاد میں سے جو نیک اور صالحین ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو کیا بنا؟ امام بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دھیان ان لوگوں کی طرف نہیں گیا جو ظالم تھے، جو کفار تھے، ان کی طرف نہیں گیا، بلکہ جو مومنین اور صالحین تھا ان کی طرف دھیان گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اولاد میں صالحین ہیں اور جو مومنین ہیں وہ مراد ہے، ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جو ظالم ہیں ان کو میں امام نہیں بناؤں۔ آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً، یعنی ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کا گہوارہ، یعنی بیت اللہ امن کا گہوارہ ہے اور لوگوں کے لیے ثواب ہے۔ مثابتاً دو معنی ہے، ایک جگہ یہ عبادت کرنے کی جگہ،
دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اجر و ثواب، دونوں معنی صحیح ہیں۔ آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے نماز کو اپنی نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، یہ کہ وہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو، طواف کرنے والوں، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں، والرکعی، رکوع کرنے والوں، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کریں گے، میرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو ہم نے امن کا گہوارہ بنایا۔ اب بیت اللہ امن کی جگہ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا شخص اس میں اس وجہ سے داخل ہو جائے کہ مجھ سے قصاص نہ لیا جائے، یا مجھ پر حد نہ جاری کی جائے، جیسے زنا کی حد ہوتی ہے، چوری کی حد ہوتی ہے، یا کوئی حد قذف ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی حد، تو اگر کوئی شخص اس وجہ سے اس میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس پر حد نہ جاری کی جائے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حرم شریف میں، بیت اللہ میں اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، اس سے قصاص نہیں دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اب کھانا پینا نہیں دیں گے، ظاہر بات ہے وہ بیت اللہ سے باہر جائے گا۔ جب بیت اللہ سے باہر جائے تو پھر آپ حد جاری کریں، اس سے قصاص لیں، یعنی اتنا امن کا گہوارہ ہے بیت اللہ شریف۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی جگہ کو آپ جائے نماز بنائیں۔ یہاں پر ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، یعنی میں نے سوچا کہ یہ چیز اس طرح ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا اس چیز کو۔ پہلی کون سی چیز؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، تو یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسری جگہ عرض کی یا رسول اللہ آیت حجاب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ اپنے ازواج کو یہ حکم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں، یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کاش آپ اپنی ازواج کو یہ حکم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کا شخص کلام کرتا ہے، تو آیت حجاب نازل ہو گئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج غیرت میں مجتمع ہو گئیں تو میں نے کہا اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، تو یہ آیت نازل ہو گئی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اب اس آیت مبارکہ شان بڑا لمبا ہے کہ ازواج مطہرات میں ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر دی تھی، جس میں اما حفصہ اور اما زینب شاید شامل تھی، تو یہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی ہے اس میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سوچا اللہ تعالیٰ نے ویسے آیت نظر فرما دی۔ اس کو آسان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ موافقات حضرت عمر، موافقات حضرت عمر، یعنی وہ چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے موافق آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یعنی میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اتنی آپ کی شان ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب بنا اس شہر کو، یعنی حرم شریف کو، آمناً امن والا، ورزق اور عطا کر، اہلہ اس شہر میں رہنے والے کو، اہلہ یعنی اس شہر میں رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، رزق، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ان کو عطا کر جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مومنین کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، فأمتعہ قلیلا، میں ان کو تھوڑا نفع دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مومنین کو تو
رزق عطا کروں گا پھلوں میں سے، لیکن جو کفار ہیں ان کو بھی میں تھوڑا سا نفع دوں گا۔ ثم اضطرہ، پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطرہ، یعنی جس شہر کی نسبت اگر نبی سے ہو جائے، اس شہر میں اگر نبی کا نہ ماننے والا بھی رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے بھی اس کو کیا کرتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے میں اسی کو بھی نفع دوں گا، کیونکہ وہ نبی کے شہر میں رہ رہا ہے، اس کے شہر میں رہ رہا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نفع دیتا ہے، ان کو فائدہ دیا، رزق دیا، لیکن فرمایا جو کفار ہیں، جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کا میرے اللہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، میں ان کو بھی نفع دوں گا، اسی وجہ سے کہ وہ تیرے شہر میں رہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا بھائی، اچھا اس میں ایک اور غور کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا بلدن، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس شہر کو یعنی مکہ شریف کو امن بنا دے، یعنی حرم بنا دے۔ اب آیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنا یا حضور علیہ السلام کی دعا سے بنا یا ابتداءً ہی یہ حرم تھا؟ تینوں روایت آئی ہے، تینوں روایت آئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا، میرے لیے صرف ایک دن کی ایک ساعت میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا، اور اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے لیے بھی صرف ایک ساتھ میں جنگ کرنا جائز ہوا تھا، اس کے بعد کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم شریف میں بیت اللہ میں کسی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہے حرام۔ اب اس روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن پیدا کیا اسی دن حرام کر دیا، یعنی اسی دن سے لے کر قیامت تک کے لیے حرم ہے، اب اس میں کوئی کچھ جنگ وغیرہ نہیں کر سکتا، ایک روایت۔ دوسری روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، اہل مکہ کے لیے دعا کی، اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں مدینے کی سا اور مد میں اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی۔ مکہ کے لیے یہ دعا کی نا کہ اللہ ان کو رزق عطا کر، مد اور سا یہ ہوتا ہے یعنی رزق میں برکت دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں مدینے میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ مکے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، مدینے کو میں حرم بناتا ہوں، اور مکہ والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو رزق عطا کر، مدینے والوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے مد اور سا میں دگنی برکت عطا فرما۔ اب اس روایت میں کیا ہے، اس روایت میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، لیکن تیسرا قول کیا ہے، تیسرا قول یہ کہ بیت اللہ ابتدائی حرم تھا، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بعد ہی یہ کیا تھا، حرم تھا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس کی تحریم کی تجدید اور تحریم کی بقا اور دوام کے لیے دعا کی تھی، یعنی یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ حرم ہی بنا، اور آپ نے لوگوں کو بطور تجدید بتایا کہ یہ حرم شریف ہے، یہ کیا ہے، حرم شریف ہے، یعنی شاید لوگوں کو بتانے کے لیے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو ان کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کو حرم بنائے، یعنی ابتداء میں ہی یہ کیا تھا، حرم تھا۔ آگے سنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں، یعنی تعمیر کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب
تو قبول کر اس کی تعمیر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا ہمیں تو مسلمین لک، خالص جھکانے والا اپنے لیے، خالص موتی فرمان بردار اپنا بنا ہمیں، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن، ایک امت کو مسلمۃ لک، یعنی خاص اپنا بنا، اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگما بارینا مناسکنا، اور ہمیں دکھا ہمارے عبادت یعنی حج کے احکام، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ فرمایا۔ اس کی تعمیر میں بھی اختلاف ہے کہ پہلے کس نے تعمیر فرمائی، لیکن جو صحیح قول وہ یہاں یہ ذکر ہے۔ علامہ احمد قسطلانی نے فرمایا کہ کعبے کو 10 مرتبہ بنایا گیا، کعبے کو 10 مرتبہ یعنی 10 مرتبہ کعبے شریف کی تعمیر کی گئی۔ پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری بار حضرت شیس بن آدم نے بنایا، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پانچویں بار قوم امالقہ نے بنایا، چھٹی بار قوم جرہم نے بنایا، ساتویں بار قصا بن کلاب نے بنایا، آٹھویں بار قریش نے بنایا، نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا کعبہ کو بنایا۔ اس میں دروازے رکھے، ایک داخل ہونے اور ایک خارج ہونے کا، اور حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، یعنی حتیم کعبہ پہلے داخل نہیں تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے مطابق جب اس کو تعمیر کیا تو اس حتیم کو کعبہ شریف کے اندر شمار کر لیا، داخل کر لیا، اور 2 دروازے رکھے، ایک نکلنے کا دوسرا خارج ہونے کا، یعنی اندر جانے کا دوسرا خارج ہونے کا۔ حتیم جو ہے حتیم یہ پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، بعد میں شامل، اب بھی تو اب بھی شامل ہے حتیم کعبہ۔ حتیم کعبہ جو ہے کعبے سے الگ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ ابھی اس میں شامل ہے۔ طواف تو سارے کا کیا جاتا ہے، لیکن وہ حصہ الگ ہے حتیم کا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل نہیں بنا سکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب طواف پورا کرتے تو مطلب شامل ہے نا کعبہ شریف، تو ہے طواف جو عمارت تیار نہیں ہے، عمارت اس میں نفل وہاں پڑے